جامعہ سلفیہ فیصل آباد کے پرنسپل، ہمارے سرپرست اور ہمارے روحانی باپ، فضیلت مآب، عظیم سکالر حضرت علامہ پروفیسر یاسین ظفر صاحب تشریف لائے ہیں۔ ہم ان کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ استاد محترم کا استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر! حضرت علامہ پروفیسر یاسین ظفر صاحب، حضرت علامہ پروفیسر یاسین ظفر صاحب۔ ہم ان کے ساتھ تشریف لانے والے تمام علماء کرام کو محترم جناب استاد محترم حضرت مولانا ارشد قصوری صاحب اور دیگر مہمانان گرامی کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ تمام احباب اپنی اپنی جگہوں پہ جس طرح پہلے نظم و ضبط کے ساتھ تشریف فرما تھے اسی طرح تشریف رکھیں۔ انشاءاللہ پروگرام کا تسلسل جاری ہے۔ آپ تشریف رکھیں اپنی اپنی جگہوں پہ۔ بہت شکریہ، آپ نے آنے والے معزز مہمانوں کا پرتپاک استقبال کیا، ان کی حوصلہ افزائی فرمائی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تشریف رکھیں۔ محترم جناب شیخ عتیق الرحمان صاحب تشریف لائے ہیں۔ میں ان کو اہلا و سہلا کہتا ہوں اور ان کو دعوت دیتا ہوں کہ اندر تشریف لے آئیں۔ آپ اپنی اپنی جگہوں پہ بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں۔ محترم قاری عنایت اللہ امین صاحب وہ بھی تشریف لے آئے ہیں۔ محترم قاری عثمان یوسف صاحب وہ بھی تشریف لے آئے ہیں۔ ہماری اسی مسجد جامعہ مسجد رحمانیہ کے طالب علم محترم حافظ صبئی کامران صاحب آپ کے سامنے خطاب فرما رہے تھے۔ انشاءاللہ وہ اپنا خطاب جاری رکھتے ہیں، اس کے بعد آگے پروگرام کا سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا۔ محترم حافظ صبئی کامران صاحب۔ شروع سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، صدق الله العظيم۔ جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا، جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، اپنی حکمت کے غم و پیش میں الجھا ایسا، اپنی حکمت کے غم و پیش میں الجھا ایسا، آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا۔ صدر مجلس، ذی وقار اساتذہ اکرام، محترم سامعین مکرم، میں آج اس عظیم محفل میں جس عنوان پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں وہ الفاظ کی لڑی میں کچھ اس طرح ہے: دور غابر کے فتنے اور ان کا حل۔ حاضرین مجلس، دور غابر کے فتنوں کی فہرست تو شیطان کی آنکھ کی طرح بہت لمبی ہے، لیکن میں وقت کی نزاکت کے پیش نظر اپنی معروضات کو مذہبی، معاشرتی، معاشی اور سائنس و ٹیکنالوجی کے فتنوں تک محدود رکھوں گا۔ جب ہم مذہبی تناظر میں جھانکتے ہیں تو شرک و بدعت، قبر پرستی،
فقہی اور فلسفیانہ موشگافیوں کو سلفی منہج پر فوقیت دی جا رہی ہے. عوام الناس کو مذہب کے روپ میں اللہ وحدہ لا شریک کے مقابلے میں مخلوق کو حاجت روا اور مشکل کشا ماننے کی سرعام تبلیغ دی جا رہی ہے. بستی بستی نگر نگر خانقاہوں کی نور سیل کے ذریعے اللہ اور اس کے رسول سے دور کیا جا رہا ہے. کلیسا کی طرح لوگوں سے چڑھاوے اور منتیں منگوا کر نجات کے ٹوکن بانٹے جا رہے ہیں. نام نہاد ملاؤں نے میڈیا پر فساد فی سبیل اللہ کی ایسی دھوم مچائی ہے کہ عام آدمی بھی مسجد کے قریب جانے پر کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے. جناب والا، میں اللہ کے گھر میں کھڑا ہو کر معاشرتی فتنوں کا تذکرہ کرنا چاہوں. شاید لوگ میرے لیے شیم شیم کے نعرے بلند کریں. آپ دیکھتے ہیں کہ معاشرتی فتنوں نے ہمارے معاشرے کو سر تا پاؤں اپنی آہنی زنجیروں میں یوں جکڑا ہوا ہے کہ عقل کے بڑے جگادری مغربی اقدار کے سونامی میں بہے جا رہے ہیں. کفر کی اداؤں نے نوجوان نسل کو ایسی بے لگام آزادی فراہم کی ہے کہ کورٹ میرج، میرا چندیش، اختلاط مرد و زن وہم پرواہ کرتی ہوئی ماڈل گرلز کی واگ نے شرفاء کی پگڑیاں اچھال کر رکھ دی ہیں. یوٹیوب اور گوگل کے ذریعے حوا کی بیٹی قسمتیں تار تار کی جا رہی ہیں کہ لوگ شرم و حیا میں اپنی موت آپ مر رہے ہیں کہ شاعر یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا، اپنی حکمت کے غم و پیش میں الجھا ایسا آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا. صدر علی وقار، میں اس موقع پر آپ کی گوشت گزار کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے قابل فخر اور اعزاز کی بات ہے کہ ہمارے اسلاف اور دور میں اٹھنے والے فتنوں کے سامنے سینہ سپر رہے. خلق قرآن کے فتنے نے سر اٹھایا تو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ نے بڑی جدت مندی سے اس کا کلا کما کیا. شرک و بدعت اور قبر پرستی کے فتنے نے جنم لیا تو شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ نے بڑی جاں سے اس کا سدباب کیا. انگریز کی گود میں پروان چڑھنے والے قادیانیت کہ کبھی فتنے کا مولانا مرتصی رحمت اللہ نے بڑی بے باکی سے مردانہ وار مقابلہ کیا. رافضیت کے مضموم فتنے کا کلا کما علامہ شہید جیسی نابغائے روز شخصیات کرتی رہی. صدر علی وقار، میں آپ کی وساطت سے اپنی ملت کے نوجوانان رہنا کو خواب غفلت سے بیدار کرنا چاہتا ہوں کہ اٹھو ملت سلفیہ کے شاہینوں، اٹھو ملت اسلامیہ کے پاسبانوں، زمانہ تمہارے قدموں کی چاپ کا منتظر ہے. اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور بھی انداز ہے، اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور بھی انداز ہے. مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے. ملت اسلامیہ کے درخشندہ ستاروں، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کی عملی تصویریں دے کر قرآن و سنت کا علم بلند کرتے ہوئے، صحابہ کی جدت و بہادری کا جھنڈا لہراتے ہوئے، سلفی منہج کی روشنی میں شرک کے مقابلے میں توحید، بدعت کے مقابلے میں سنت، بے راہ روی کے مقابلے میں تزکیۃ النفس اور تقویٰ کو پروان چڑھا کر سودی نظام کے مقابلے میں مضاربہ اور شراکت کے نظام کو اپنا کر کے ہر فتنے کا سدباب کیا جا سکتا ہے. سائنسی ایجاد کا استعمال بلا جھجک کریں، لیکن ذہنی اور فکری مضبوطی کے ستون کے ساتھ یوں چپٹ کر رہیں کہ زمانے کی تند و تیز ہوائیں ہماری آنکھوں کو خیرہ نہ کر سکیں. زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، ہم نہیں سو گئے داستاں کہتے کہتے. ہما توفیق.
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كليهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وقل لهما قولا كريما وقل لهما قولا كريما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة اللہ پاک انہاں دے علم و عمل دے اندر